ادھر کوفہ میں حاکم قلعہ بند ہو کر بیٹھ گیا۔ لوگوں پر یہ ظاہر کیا کہ وہ ان سے خائف ہے۔ لوگ اور نڈر ہو گئے اور بڑی تیزی سے مسلم کے ہاتھ پر امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے بیعت کرنے لگے۔ مخبروں نے آ کر اطلاع دی کہ حج سے 2 دن پہلے حسین ابن علی رضی اللہ عنہ اچانک کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے ہیں اور اب قافلہ راستے میں ہے۔ اب حاکم نے اپنا اصلی رنگ نکالا، شہر کے چپے چپے پر فوجی تعینات کر دیے، ایک دم منادی کرا دی کہ جو کوئی بھی مسلم بن عقیل سے کوئی واسطہ رکھے گا یا انہیں پناہ دے گا وہ ملک کا دشمن اور غدار گردانا جائے گا اور سخت ترین سزا کا مستحق ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی مار دھاڑ شروع ہو گئی۔ مشتبہ گھروں پر چھاپے پڑنے لگے، ان کے گھروں میں آگ لگائی گئی، لوگوں کو سرے بازار قتل کیا گیا۔ ایک دم بے خبر شہریوں پر اس شدت سے قہر ٹوٹا کہ سب سہم کر دبک گئے۔ خاص لوگوں کو یا تو جیل میں ڈالا یا قتل کر کے عبرت کے لیے ان کے سر مسجد پر نصب کر دیے گئے۔ جو سہمے ڈرے لوگ بچے، ان میں سے صاحب حیثیت لوگوں کو بلا کر حکم دیا کہ تم اپنے اپنے محلوں کے چال چلن کے ذمہ دار مقرر کیے جاتے ہو، اگر کسی نے بھی نافرمانی کی تو تم جواب دہ ہوں گے۔ ان غداروں کے ساتھ تمہیں اور تمہارے بال بچوں کو بھی اذیتیں دے کر مارا جائے گا۔ یکا یک ایسا طوفان پھٹ پڑا کہ لوگ اپنے لمبے چوڑے وعدے اور وفاداری کی قسمیں بھول گئے اور منہ چھپا کر بیٹھے رہے۔ شہر کی ایسی ناکہ بندی کی گئی کہ کوئی خبر باہر نہ جانے پائے۔ امام بے خبر بڑھتے چلے آئیں۔ ایک دم انہیں چاروں طرف سے گھیر کر سارے قافلے کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ حسین رضی اللہ عنہ کا قافلہ موت کی طرف بڑھتا رہا۔ جب حاجر میں پہنچے تو انہوں نے اہل کوفہ کے نام ایک خط لکھا اور ایک تیز قاصد کو روانہ کر دیا۔ یہ خط حسین رضی اللہ عنہ کی طرف سے برادران اسلام کے نام ارسال کیا جاتا ہے۔ بعد سلام و حمد و ستائش باری کے واضح ہو کہ میرے بھائی مسلم بن عقیل کا خط ملا، تمہارے اتحاد اور عزم کی پختگی کا حال معلوم کر کے مسرت ہوئی۔ خدا سے دعا ہے وہ تمہارے ارادوں میں کامیابی عطا فرمائے۔ جب یہ خط تمہیں ملے تو تم لوگ اپنے سارے انتظامات مکمل کر لو اور تیزی اور دانش مندی سے اپنا نظام درست کر لو۔ چند روز کے بعد میں تمہارے پاس پہنچ رہا ہوں انشاءاللہ۔ یہ خط حسین رضی اللہ عنہ نے قیس بن مسیہر سیادی کے سپرد کیا اور انہیں تیز رفتاری سے جانے کی تاکید کی، مگر دشمن کا جال بڑی چابک دستی سے پھیلایا گیا تھا۔ قادسیہ پہنچ کر قاصد گرفتار کر لیا گیا اور کوفہ بھیج دیا گیا اور حاکم کوفہ ابن زیاد نے انہیں فوراً شہید کر دیا۔ امام نے احتیاطاً عبداللہ بن یکتر کو، جو ان کے دودھ شریک بھائی تھے، مسلم بن عقیل کے پاس روانہ کیا، مگر وہ بھی منزل مقصود پر پہنچنے سے پہلے شہید ہو گئے۔ حسین رضی اللہ عنہ جب وطن سے روانہ ہوئے تھے تو قافلہ مختصر تھا، مگر راستے میں لوگ ملتے گئے، وہ ساتھ ہوتے گئے۔ وہ جو اپنے ہی علاقے میں بدحال تھے ساتھ ہو لیے۔ بڑی تعداد ایسے غرض مندوں کی ساتھ آ گئی جو سمجھتے تھے حسین رضی اللہ عنہ کوفے سے دعوت پا کر جا رہے ہیں، وہاں ان کا شاندار استقبال ہوگا، شاہی مرتبہ ہوگا، حسین رضی اللہ عنہ شہنشاہ بن جائیں گے، ان کے دربار میں عیش کرنے کے مواقع ملیں گے۔ امام نے انہیں سمجھایا کہ یہ سب خیالی باتیں ہیں، یہ شہنشاہیت کی ہوس میں نہیں جا رہا۔ انہوں نے کہا، اور پھر میرے ساتھ ہزاروں قسم کے خطرات ہیں۔ لوگ سمجھے امام انہیں ٹالنے کے لیے کہہ رہے ہیں اور ساتھ لگے رہے۔ قافلہ دھیرے دھیرے بڑھتا رہا۔ ادھر ابن زیاد نے ایک اور چال چلی، وہ چپکے سے شہر سے نکل گیا اور قافلے کی صورت میں اپنی فوج کو مرتب کیا۔ امام سفر میں سیاہ لباس پہنا کرتے تھے۔ مسافر گرد و خاک سے بچنے کے لیے منہ پر عمامہ کا شملہ لپیٹ لیتے تھے۔ ابن زیاد نے سیاہ لباس پہنا، اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ منہ پر شملے لپیٹ لیں، خود بھی اپنا چہرہ چھپا لیا اور اس طرح ڈھونگ رچا کر شہر میں داخل ہوا کہ لوگ سمجھے حسین رضی اللہ عنہ آ گئے۔ سوکھے دانوں میں پانی پڑ گیا، لوگ خوشی سے ناچنے لگے۔ ابن زیاد پر لانتیں بھیجنے لگے، جو چھپے بیٹھے تھے وہ بھی دلیر ہو گئے۔ ابن زیاد خاموشی سے بڑھتا چلا آیا، اپنے فوجیوں کو حکم دیا، غور سے دیکھو اور پہچان لو۔
حسین رضی اللہ عنہ کے طرفدار سب کھل کھیلنے بے خوف نکل پڑے ہیں۔ ایک ایک پر نظر رکھو، کوئی بچ کر نکلنے نہ پائے۔ لوگ لشتم پشتم بھاگے، امام کی سلامتی کے نعرے لگاتے ساتھ ہو لیے۔ جب یہ قافلہ مسجد کے قریب پہنچا تو ابن زیاد نے چہرے پر سے شملہ ہٹایا۔ لوگ ہکا بکا رہ گئے، ایک دم خوف زدہ ہو کر بھاگے، مگر فوجیوں نے ایک ایک کا خاتمہ کر دیا۔ حسین رضی اللہ عنہ کے حمایتی یا تو قتل کر دیے گئے یا قید میں ڈال دیے گئے۔ حسین رضی اللہ عنہ کو خوش آمدید کہنے والا کوفہ قبرستان بن گیا۔ مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے ہاں روپوش ہو گئے۔ ان کی تلاش میں جاسوس لگے ہوئے تھے، بہت لوگوں پر ستم توڑے مگر کسی نے ان کا پتہ نہ بتایا۔ دراصل کسی کو پتہ یہ نہ تھا کہ مسلم رضی اللہ عنہ کہاں چھپے ہوئے ہیں۔ تب پھر حکمت عملی کام آئی، ایک اجنبی ادھر ادھر پوچھتا پھر رہا تھا، مسلم بن عقیل کہاں ہیں؟ ان کے لیے پیغام لایا ہوں۔ لوگوں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، کیا پیغام ہے؟ ان کے لیے 10,000 دینار ان کے ایک دوست نے بھیجے ہیں اور کہا ہے یہ دولت سرکاری افسروں میں رشوت کے طور پر بانٹ کر راہ فرار کی صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے پورے 10,000 دینار سامنے انڈیل دیے۔ لوگوں کو اس کی ایمانداری کا یقین ہو گیا، صرف وعدہ نہیں نقد لایا ہے، اگر بے ایمان ہوتا تو مار بیٹھتا۔ انہوں نے مسلم کی تلاش شروع کر دی، ان کی بھلائی کے لیے انہیں تلاش کرنا ضروری تھا۔ تم رویہ چھوڑ جاؤ اور جا کر اس محسن کا شکریہ ادا کرو اور کہہ دو یہ سب انتظام ہو جائے گا۔ میں ابھی جا کر ان کی خیریت کی اطلاع دیتا ہوں اور افسروں سے بھی خفیہ طور پر بات چیت کرتا ہوں تاکہ وہ جلد سے جلد یہاں سے نکل جائیں۔ ادھر وہ شخص گیا، ادھر فوج نے چھاپا مارا، 10,000 درہم قبضے میں کیے اور لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ انہیں اذیتیں دیں مگر انہیں واقعی معلوم نہ تھا کہ مسلم رضی اللہ عنہ کہاں چھپے ہوئے ہیں۔ مگر کسی طرح مسلم بن عقیل کو اطلاع مل گئی اور جب شبا میں ہانی بن عروہ کے یہاں چھاپا پڑا تو وہ پچھلے دروازے سے جا چکے تھے۔ ان کے دونوں بچے قاضی شرحی کے یہاں پناہ گزین تھے۔ انہوں نے سوچا نہ ان کا کسی کو پتہ ہے اور نہ بچوں سے کسی کو پرخاش ہوگی، انہیں وہاں حفاظت سے رہنے دیا جائے، ورنہ انجانے میں وہ موت کے غار کی طرف بڑھتے چلے آئے تو غضب ہو جائے گا۔ رات کی تاریکی میں مسلم بن عقیل چھپتے چھپاتے گلی کوچوں کی خاک چھانتے رہے، تھک کر چور ہو گئے۔ ابھی تک وہ محفوظ تھے، نہ انہیں کسی نے پہچانا تھا نہ توجہ دی تھی۔ انہوں نے سنا کئی جگہ لوگ ان کی باتیں کر رہے تھے، انہیں معلوم ہو گیا کہ ان کی جان انتہائی خطرے میں ہے، مگر ان سے زیادہ امام اور ان کے قافلے کی جانیں خطرے میں تھیں۔ مسلم کو اپنی جان کی پرواہ نہ تھی، وہ اسی فکر میں تھے کہ کسی طرح کوفے سے نکل کر امام کے قافلے تک پہنچ جائیں اور انہیں خطرے سے آگاہ کر دیں، ورنہ وہ بے خطر موت کے منہ میں چلے آئیں گے۔ تاریکی میں انہیں اور مکانوں سے الگ ایک مکان نظر آیا۔ حالت اتنی خستہ ہو رہی تھی کہ قدم اٹھانا دشوار تھا، بھوک اور پیاس کی تکلیف ناقابل برداشت تھی۔ مسلسل 48 گھنٹے سے حلق میں پانی کی بوند بھی نہیں گئی تھی۔ کسی سے مدد مانگنے کی ہمت نہ تھی، ہر طرف موت منہ پھاڑے کھڑی تھی۔ یہ مکان چونکہ شہر سے دور تھا، شاید وہاں کے رہنے والے انہیں نہ پہچانے، حالات سے بھی لا علم ہوں اور انہیں چند گھنٹوں کے آرام کا سہارا مل جائے۔ ڈرتے ڈرتے دستک دی، ایک ضعیف عورت باہر نکلی اور اپنی کمزور آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ کون ہو؟ ایک پریشان حال مسافر، ایک رات آرام کے لیے اگر قیام کی اجازت مل جائے تو بڑی مہربانی ہوگی، صبح ہونے سے پہلے روانہ ہو جاؤں گا۔ بہت تھکے معلوم ہوتے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ میں آنکھوں سے معذور ہوں، ذرا ادھر روشنی میں آؤ، تمہاری صورت تو دیکھوں۔ مسلم رضی اللہ عنہ خاموشی سے آگے بڑھے۔ بڑھیا نے سر سے پیر تک دیکھا۔ کسی اچھے خاندان کے چشم و چراغ معلوم ہوتے ہو نوجوان، تمہیں دیکھ کر آپ ہی آپ دل کھنچا جاتا ہے۔ یاد نہیں پڑتا تمہیں کہاں دیکھا ہے؟ میں بھی سٹیا گئی ہوں، تم اس وقت شاید پیدا بھی نہ ہوئے ہوں گے جب میں ایسی گئی گزری نہ تھی۔ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ ادھر سے گزرے تھے، میں نے بھی ایک نظر انہیں دیکھا تھا، تمہیں دیکھ کر نہ جانے کیوں وہ یاد آ گئے۔ میں ان کے خاندانوں سے ہوں، وہ میرے چچا تھے، مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے سر جھکا کر کہا۔ ضعیفہ کا اعتقاد دیکھ کر ان کے دل سے خوف مٹ گیا۔ حسین رضی اللہ عنہ میرے چچا زاد بھائی ہیں،
یا خدا تم مسلم بن عقیل ہو، میرا نام طوا ہے، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستار ہوں، میری خوش نصیبی ہے کہ تم نے میرے غریب خانے کو عزت بخشی، خدا غرد کرے ملعون تمہاری جان کے دشمن ہو رہے ہیں، میری بوڑھی زندگی کی کیا حقیقت ہے مگر یہاں کوئی تمہارا بال بیکار نہ کر پائے گا، میں یہاں حسین رضی اللہ عنہ کا وکیل بن کر آیا تھا، حالات بگڑ گئے، اب سپاہی میری تلاش میں لگے ہوئے ہیں، لعنت ہو ان سپاہیوں کی صورت پر، اندر آ جاؤ۔ اس نے انہیں ہاتھ منہ دھونے کو پانی دیا، پھر تشت میں کھانا لگا کر سامنے رکھ دیا، ارادہ بستر بچھا دیا، جب تک جی چاہے رہو، یہاں کوئی نہیں آتا، میرا ایک پوتا ہے، اسے بھی مجھ بڑھیا کے پاس آنے کی فرصت نہیں، بس میں چند گھنٹے آرام کر کے روانہ ہو جاؤں گا۔ مسلم نے ہاتھ منہ دھو کر پانی پیا اور کچھ حلق سے نہ اترا، 2 نوالے لے کر خدا کا شکر ادا کیا اور لیٹ گیا۔ قسمت کی خوبی دیکھیے، جس پوتے کو کبھی بڑھیا کے پاس آنے کی فرصت نہ ملتی تھی، آن تھمکا، بڑھیا کو حجرے سے نکلتے دیکھ پوچھا، کھانا کس کے لیے لے گئی تھی؟ ایک تھکا ہارا مسافر ہے، غریب نے 2 نوالے کھائے، لے بیٹا تو یہ کھانا کھا لے، میں یہ گھاس پھوس چھوتا بھی نہیں، میں مسلم بکرے کے کباب اڑا کر آ رہا ہوں، کون ہے تمہارا مہمان؟ کوئی چور اچکا نہ ہو، بہت عظیم انسان ہے پگلے، کوئی بیچارہ آفت میں پڑ گیا ہے، رات کے رات رہے گا، صبح چلا جائے گا، پھر وہی بک بک، میں پوچھتا ہوں کون ہے، کیا نام ہے؟ آہستہ بول بیٹا، تھکا مانند سو رہا ہے، آنکھ کھل جائے گی، تم نہیں بتاتی تو میں خود جا کر پوچھ لیتا ہوں۔ نہیں بتاتی ہوں بیٹا، ہمارے نصیب جاگ اٹھے، ہمارے ہاں آج پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ایک فرد مہمان ہے۔ بڑھیا کے پوتے نے پوچھا، کون؟ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ، بیٹا کسی کو بتانا نہیں، تجھے میری قسم۔ پوتے نے مکاری سے کہا، میں کیوں بتاؤں گا، میری ان سے کون سی دشمنی ہے؟ جب بڑھیا سو گئی تو وہ چپکے سے اٹھا اور اٹھ کر شہر کی طرف بھاگا، اس نے جا کر ساری تفصیل بتائی، ابن زیاد 2500 سپاہیوں کو لے کر مسلم رضی اللہ عنہ کو گرفتار کرنے روانہ ہو گیا۔ صبح تڑکے جب ضعیفہ وضو کا پانی لے کر حجرے میں پہنچی تو دیکھا مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ پریشان پسینہ میں شرابور بیٹھے ہیں۔ کیا بات ہے صاحب زادے، کیا نیند نہیں آئی؟ نہیں اماں، بڑی اچھی نیند آئی، مگر صبح ہوتے ہوتے عجیب خواب دیکھا کہ میرے چچا علی بن ابی طالب کھڑے ہیں اور مجھ سے کہہ رہے ہیں، اٹھو مسلم، اتنی نیند اچھی نہیں۔ میری آنکھ کھل گئی، مجھے دیر ہو گئی، مجھے اپنی جان کی ذرا برابر پرواہ نہیں، دکھ یہ ہے کہ حسین ابن علی بے خبر چلے آ رہے ہیں، انہیں اطلاع دینا ضروری ہے۔ وضو کر کے نماز پڑھ ہی رہے تھے کہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آنے لگی، بڑھیا نے دیکھا پوتا غائب ہے، سب معاملہ سمجھ گئی اور سر پیٹ لیا۔ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں، مسلم رضی اللہ عنہ نے تسلی دی، میری اولاد نے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دغا کی، یا خدا میرے بڑھاپے پر کلک لگ گئی، میری ساری عمر کی عبادت خاک میں مل گئی۔ نہیں، پوتے کے گناہوں کا جواب تم سے طلب نہیں کیا جائے گا۔ 2500 کا لشکر ایک آدمی کی گرفتاری کے لیے صرف دکھاوے کے لیے تھا کہ کوئی حمایتی سر اٹھانے کی ہمت نہ کرے۔ مسلم بن عقیل ماہر شمشیر زن تھے، مسلح سے اٹھ کر تیار ہو گئے، میں تنہا ہوں، حسین کا ایلچی ہوں، میرا قتل تم پر کسی طرح جائز نہیں، تو پھر تلوار ڈال دو۔ تلوار میرے خاندان میں آج تک کسی نے کسی کے سامنے نہیں ڈالی، یہ میری زندگی ہے، میں اس کی تحقیر نہ کروں گا، تم لوگ واپس لوٹ جاؤ اور مجھے جانے دو۔ تو پھر تیار ہو جاؤ موت کے لیے۔ ادھر سے تیروں کی بارش شروع ہو گئی، مگر مسلم رضی اللہ عنہ حجرے میں محفوظ تھے۔ مکان کو آگ لگا دو، سردار نے حکم دیا۔ نہیں، یہ مکان اس ضعیفہ کا ہے جو میری محسنہ ہے۔ یہ کہہ کر مسلم رضی اللہ عنہ تلوار سنبھال کر نکل پڑے، لوگوں کو اتنے سخت مقابلے کی امید نہ تھی۔ اچانک مسلم رضی اللہ عنہ ان پر بجلی کی طرح گرے اور صفیں کاٹتے چلے گئے، مگر کہاں ایک کہاں پوری فوج، مسلم زخموں سے چور ہو کر گر پڑے۔ اس سے قبل کے سپاہی ان پر وار کرتے، 20-25 جوان ان پر ٹوٹ پڑے۔ ان کا نقاب پوش سردار سیاہ لباس میں طوفان کی طرح صفوں کو تتر بتر کرنے لگا، مگر جلد ہی سب کو ختم کر دیا گیا۔ سردار جب گھوڑے سے گرا تو اس کا خود الگ ہو گیا اور سیاہ لمبے لمبے بال بکھر گئے۔ لیلا، مسلم نے لپک کر اسے سنبھالا، یہ کیا تم نے؟
میں خوش نصیب ہوں کہ آپ کی آگوش میں دم نکلے گا، یہی میری آخری خواہش تھی۔ لیلا نے ان کی باہوں میں دم توڑ دیا۔ وہ سر جھکائے بیٹھے رہے، سپاہی بھی دم بخود سے رہ گئے۔ پھر مسلم رضی اللہ عنہ نے تلوار سنبھالی اور لیلا کے قاتلوں پر ٹوٹ پڑے۔ لمحوں میں انہیں ختم کر دیا گیا۔ پھر ان کی لاش کو رسی سے باندھ کر سارے شہر میں گھسیٹا گیا تاکہ دیکھنے والوں کو عبرت ہو۔ جسم کی ہر طرح بے حرمتی کی گئی اور قلعہ کی فصیل سے سینچے دلدل میں پھینک دی گئی، جہاں ہانی بن عروہ کی لاش تھوڑی دیر پہلے پھینکی گئی تھی۔ طوٰا کے مکان کو آگ لگا دی گئی۔ اس کا پوتا اسی دم انعام و اکرام لے کر پہنچا اور اپنی شان دکھانے لگا، مگر سپاہیوں نے لوٹ مار شروع کر دی تھی۔ اسے مار پیٹ کر انعام اکرام چھین لیا اور جلتے مکان میں دھکیل دیا۔